آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ بک کے بارے میں جس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ انویسٹر. ان کے رائٹر ہیں بینجامن گرام. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ لازمی فائدہ ہو رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لازمی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں. چلیں بک کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے پارٹ نمبر 9 کے بارے میں. اسی طرح آج ہم نے بات کرنی ہے پارٹ نمبر 9 کے بارے میں. چلیں بک کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس بک کی پوری سیریز بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس کی پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس بک کی تو آپ کو پلے لسٹ کھول کر آپ اس کی پہلی ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے. چلیں THIGHF سب اس طرح کی بل مارکیٹ بیلونی کے پائیدار علاج کے طور پر گراہم ذہین سرمایہ کار پر زور دیتے ہیں کہ کچھ لوگ سادہ مشکوک سوالات پوچھیں. اسٹاک کے مستقبل کے منافع ہمیشہ اس کے ماضی کے منافع کی طرح ہی کیوں منایا جانا چاہیے جب یہ ہر سرمایہ کار کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسٹاک کو طویل مدت میں پیسہ کمانے کی ضمانت دی جاتی تو مارکیٹ کی قیمتیں بہت زیادہ نہیں ہوگی اور ایک بار ویسا ہونے کے بعد مستقبل کے منافع ممکنہ طور پر کیسے ہو سکتے ہیں. گراہم کے جوابات ہمیشہ کی طرح منطق اور عام فہم سے جڑے ہوئے ہیں. کسی بھی سرمایہ کاری کی قیمت اور ہمیشہ اس کی قیمت کا ایک فنکشن ہے جو آپ اس کی رعایت کے لیے ادا کرتے ہیں. 1990 کی دہائی کے اواخر تک افراط زر ختم ہو رہا تھا, کارپوریٹ منافع میں اضافہ ہو رہا تھا اور دنیا کا زیادہ تر امیر حصہ امن میں تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسٹاک کسی بھی قیمت پر خریدنے کے قابل نہیں تھے. چونکہ کمپنیز جو منافع کما سکتے تھے وہ محدود ہیں, لہٰذا سرمایہ کاروں کو اسٹاک کے لیے جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے وہ محدود ہونی چاہیے. اس بارے میں اس طرح سوچیں. مائیکل جارڈن شاید اب تک دنیا کے سب سے عظیم باسکٹ بال ہیں. انہوں نے شائقین کو بڑے الیکٹرو میگنیٹس کی طرح شکاگو اسٹیڈیم میں کھینچ لیا اور شکاگو بلز نے اراگن کو لکڑی کے فرش کے گرد چمڑے کی ایک بڑی گیند پھینکنے کے لیے سالانہ $34 ملین تک کی ادائیگی کر کے سودے بازی کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلز انہیں اس سیزن میں $340 ملین یا $3.4 بلین یا $34 بلین ادا کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں. گراہم نے متنبہ کیا کہ مارکیٹ کی حالیہ منافع پر توجہ مرکوز کرنے اور ایک بہت ہی غیر منطقی اور خطرناک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں عام اسٹاک کے لیے بھی اتنے ہی حیرت انگیز نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے. 1995 سے 1999 تک جب مارکیٹ میں ہر سال کم از کم 20% اضافہ ہوا تو امریکی تاریخ میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا. اسٹاک خریدار مزید پرامید ہو گئے. 1998 کے وسط کے گیلپ آرگنائزیشن فار دی برین ویوز بروکریج فرم کے سروے میں سرمایہ کاروں کو توقع تھی کہ آنے والے سال میں اس پورٹ فولیو اوسط تقریباً 13% کمائیں گے. 2000 کے اوائل تک اس کی اوسط متوقع واپسی 18% سے زیادہ ہو گئی تھی. نفیس پیشہ ور افراد بھی اتنے ہی پرجوش تھے جو مستقبل کے منافع کے بارے میں اپنے مفروضوں کو تقویت دیتے تھے. مثال کے طور پر 2001 میں ایس بی سی کمیونیکیشنز
نے اپنے پلان پر متوقع منافع کی 8.5% سے بڑھ کر 9% کر دیا، اور 2002 تک اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کے 500 اسٹاک انڈیکس میں شامل کمپنیوں نے اپنے پینشن پلانز پر منافع کی اوسط شرح 9.2% تک پہنچ چکی تھی۔ ایک فوری فالو اپ کافی جوش و خروش کے خطرناک فوائد کو ظاہر کرتا تھا۔ گلپ نے 2001 اور 2002 میں پایا کہ اسٹاک پر ایک سال میں منافع کی اوسط توقع 7% تک گر گئی تھی۔ اگرچہ سرمایہ کار اب 2000 کے مقابلے میں تقریباً 50% کمپنیاں خرید سکتے ہیں، ان کے پینشن منصوبوں پر منافع کے بارے میں یہ قیاس رائے ایس اینڈ پی 500 کی کمپنیوں میں کم از کم قیمت ادا کریں گے۔ وال اسٹریٹ کے حالیہ اندازوں کے مطابق 2002 سے 2004 کے درمیان 34 ارب ڈالر۔ اگرچہ تمام سرمایہ کار جتنے جانتے ہیں کہ وہ کم خریدتے ہیں زیادہ فروخت کرتے ہیں، عملی طور پر وہ اکثر اسے بیچنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعد میں گراہم کا انتباہ سادہ ہے، مخالفین کے قاعدے سے جتنے زیادہ پرجوش سرمایہ کار طویل مدت کی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ مختصر مدت میں غلط ثابت ہوں گے۔ 24 مارچ 2009 امریکی اسٹاک مارکیٹ کی مجموعی قیمت کی عروج پر تھی 1475 ٹریلین ڈالر 1475 بلین ڈالر۔ 9 اکتوبر 2002 تک صرف 30 مہینے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ کی مالیت 7.34 ٹریلین ڈالر رہ گئی، 50% کم ہو گئی تھی۔ 7.41 ٹریلین ڈالر کے رد اثنا مارکیٹ نے تو سب کے پنڈتوں نے آنے والے برسوں یہاں تک کہ دہائیوں تک مارکیٹ کے فلیٹ یا منفی منافع کی پیش گوئی کی۔ اس موقع پر گراہم نے ایک سادہ سوال پوچھیں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ماہرین آخری بار کس بیس پر متفق ہوئے تھے، تو زمین پر ذہین سرمایہ کار اب ان پر یقین کیوں کرے؟ اسٹاک کی سستی قیمتوں کا مطلب یہ نہیں کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے 7% اسٹاک ریٹرن کا تخمینہ لگایا جائے۔ اس کی بجائے آئیے شعور کو دور کریں اور مستقبل کی واپسی کے بارے میں سوچیں۔ اگر ایسا کہ گراہم کر سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی 3 عوامل پر منحصر ہے: حقیقی کمپنی کی آمدنی اور منافع میں اضافہ، افراط زر کا اضافہ، معیشت بھر میں قیمتوں میں اضافہ، عام اضافہ، قیاس رائیوں میں اضافہ یا کمی۔ سرمایہ کاری کرنے والے عوام اسٹاک کی خواہش کو کوئی اضافہ یا کمی طویل مدت میں فی الحصص کارپوریٹ آمدنی میں سالانہ اضافہ جو اوسطاً 14.5% سے 2 رہا ہے۔ 2003 کے اوائل تک افراط زر سالانہ 2024 کے آس پاس چل رہا تھا۔ اسٹاک پر منافع کی پیداوار 1.9 تھی تو 2% سے 1.5%، 2.4 سے زیادہ، اور 1.9% سے زیادہ 5.8 سے 6.3 سے طویل مدت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معقول طور پر اسٹاک کو اوسط 6% منافع کی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر سرمایہ کاری کرنے والے عوام دوبارہ لالچی ہو جائیں تو اسٹاک کو بازار میں واپس بھیج دیتے ہیں، تو یہ قیاس رائے کا بخار عارضی طور پر منافع کو بڑھا دے گا۔ اگر اس کی بجائے سرمایہ کار خوف سے بھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ 1930 سے 1970 کی دہائی میں تھے، تو اسٹاک پر منافع عارضی طور پر کم ہو جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم 2003 میں ہیں۔ ییل یونیورسٹی میں فائنانس پروفیسر رابرٹ شیلر کہتے ہیں کہ گراہم نے ان کے WH کے نقطہ
WH کے نقطہ نظر کو متاثر کیا۔ شیلر نے اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کے 500 اسٹاک انڈیکس کی موجودہ قیمت کا موازنہ گزشتہ 10 سالوں کی اوسط کارپوریٹ منافع کے مقابلے میں ہوا۔ ہسٹوریکل نے ریکارڈ کو اسکین کر کے شیلر نے دکھایا کہ جب ان کا تناسب 20 سے اوپر چلا جاتا ہے تو مارکیٹ عام طور پر خراب منافع فراہم کرتی ہے۔ جیری سنگل اسٹاک فار دی لانگ رن صفحہ 294 رابرٹ آر ویلر۔ ملاحظہ کریں 2010 سے کم اسٹاک عام طور پر سڑک پر اچھا منافع پیدا کرتے ہیں۔ 2003 کے اوائل میں شیلر کے حساب سے اسٹاک کی قیمتوں گزشتہ دہائی کے افراد میں ایڈجسٹ شدہ آمدنی کے تقریباً 22.8% سے زیادہ 8 گنا زیادہ تھی۔ اب بھی خطرہ کے زون میں ہے، لیکن دسمبر 1999 میں 44.2 گنا آمدنی کی سطح سے بہت نیچے ہے۔ ماضی میں مارکیٹ نے کیا کیا ہے جب اس کی قیمت آج کی سطح کے آس پاس تھی؟ تصویر 1 سے 3 پچھلے ادوار کو ظاہر کرتی ہے جب اسٹاک کی طرح کئی بلند ترین سطح پر تھے۔ اس کے بعد کے 10 سال کے عرصے میں انہوں نے کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا؟ اگلے 10 سالوں میں مجموعی منافع جس طرح آپ کو پک میں ذرا دکھایا گیا، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ بات کریں، لہٰذا 2003 کے اوائل کی طرح ویلیویشن کی سطح سے لے کر آنے والے 10 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ کے بعض اوقات بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بعض اوقات خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور باقی بعد میں الجھن کا شکار رہا ہے۔ میرے خیال میں گراہم قدامت پسند تھے۔ ماضی میں سب سے کم اور سب سے زیادہ منافع کے درمیان فرق کو تقسیم کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ اگلی دہائی میں اسٹاک تقریباً 6% سالانہ کمائیں گے یا افراط زر کے بعد 4% کا تخمینہ لگائیں گے، جو ہم نے پہلے حاصل کیا ہے جب ہم نے حقیقی نمو افراد کی ترقی کی قیاس صلاحیتوں کے اضافے کو یکجا کیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں مقابلے میں 6% چکن فیڈ ہے، لیکن ان کے بانڈز سے حاصل ہونے والے فوائد سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ تر سرمایہ کاروں کے لیے متنوع پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر اسٹاک پر لٹکنے کی کافی وجہ ہے۔ لیکن گراہم کے نقطہ نظر میں نے ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے: مستقبل کے اسٹاک ریٹرن کی پیش گوئی کرتے وقت آپ صرف ایک چیز پر اعتماد کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ شاید غلط ثابت ہوں۔ واحد ناقابل تردید حقیقت جو ماضی میں ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ مستقبل ہمیشہ حیران کرے گا، ہمیشہ۔ اور مالیاتی تاریخ کے اس قانون کا نتیجہ یہ ہے کہ مارکیٹیں سب سے زیادہ بے رحمی سے ان لوگوں کو حیران کریں گی جو سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات درست ہیں۔ گراہم کی طرح اپنی پیشن گوئی کی طاقتوں کے بارے میں عاجز رہنا آپ کو مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ خطرہ مول لینے سے روکے گا جو غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر طرح آپ کو اپنی توقعات کو کم کرنا چاہیے، لیکن
لیکن بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی روح کو افسردہ نہ کریں۔ ذہین سرمایہ کار کے لیے اپنی ہمیشہ ہمیشہ ابدی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہونا چاہیے۔ مالیاتی مارکیٹوں میں مستقبل جتنا خراب نظر آتا ہے وہ عام طور پر اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک بار ایک سنسنی خیز شخص نے بتایا کہ برطانوی ناول نگار مضمون نگار جیٹ کے چیٹرٹن کا کہنا ہے کہ مبارک ہے کہ وہ شخص جس کو کسی چیز کی امید نہیں تھی، کیونکہ مایوس نہیں ہوگا۔ چیٹرٹن کا رد عمل مبارک ہے وہ جو کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہوگا۔ جینسن زوئیگ کی جانب سے اعتراضات۔ میں نے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے گراہم کے کام کو اپ ڈیٹ کرنے میں میری مدد کی، بشمول ہارپر کولن نے اور ایڈم ٹینا، جن کے سویین میں ایک اور چمکدار توانائی نے منصوبے کو روشنی لایا۔ منی میگزین کے رابرٹ صفحیان، ڈینسن مارٹن اور ایرک ایملن نے، جنہوں نے اس کاوش کو اپنے پرجوش صبر آزما اور غیر مشروط حمایت سے نوازا۔ میرے ادبی ایجنٹ بے مثال جان ڈبلیو رائٹ اور منی کے ناقابل تذکیر تارکلوریسکی ڈیوڈرز نے کیوں، جانسن آرتھر نے اور اونسن جانسن نے پہلے عمل کیے۔ شاید خیالات اور تنقیدی مطالعہ۔ پیٹر پیٹرسن نے صدر برسٹین انکارپوریٹڈ، ولیم برسن نے اور اس طرح کے بہت سے نام ہیں میں سرمایہ کاری۔ فورڈ فاؤنڈیشن میں سرمایہ کاری پالیسی کے ریسرچ اینڈ ڈائریکٹر لائسنس کے وارن بفیٹ کا بھی شکریہ گزار ہوں۔ نام ٹائم انکارپوریٹڈ انفارمیشن ریسرچ سینٹر، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بڑھ کر میں اپنی بیوی اور بیٹوں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے مہینوں کے 24 گھنٹے کا زیادہ کا کام کا خمیازہ برداشت کیا، اور اس کی ثابت قدم محبت اور برداشت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس میں بہت زیادہ حساب کتاب کے بارے میں لکھا ہے۔ چلیں آج کے لگتا ہے، امید ہے کہ آج کی ہماری بک مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری مکمل بک پلے لسٹ پسند آئی تو ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کر دیجیے گا، جس سے آپ کو آنے والے ویڈیوز میں ہمیں بھی موٹیویشن ملے۔ اس وجہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملے۔